الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي التهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اہل بیت اور حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کے ذکر کے طفیل میں اس نے یہ توفیق کرامت فرمائی کہ زمینی مسافتیں طے کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج میں پہلی مرتبہ آپ کی اس معروف اور مشہور سرزمین پہ حاضر ہوا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرائض پیش کرنے کا موقع ملا ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، یہ آیت ان سال کی مجالس کے لیے مستقل طور پر میرا سرنامہ کلام ہے. یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی دوسری آیت کا آخری ٹکڑا ہے، جس میں پروردگار عالم کسی اور سے نہیں بلکہ خاص طور پر صاحبان ایمان سے، مومنین سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی، پرہیزگاری اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنو. لیکن گناہ، معصیت اور ظلم و زیادتی کے سلسلے میں
ہمیشہ ایک دوسرے کے تعاون سے پرہیز کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ اس کا عذاب بے حد سخت ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مختصر سی تمہید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور یہی عرض کروں گا کہ معبود نے ہمیں اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے تو اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم والدین کے ذریعے اس کائنات میں قدم رکھتے ہیں، لیکن اکیلے ہونے کے باوجود اکیلے نہیں ہیں۔ معبود نے ہمیں معاشرے میں اور سماج میں پیدا کیا ہے، اور ہم معاشرتی اور سماجی زندگی بسر کرنے پر تقریباً مجبور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمارا جو وجود اور اس کا خاکہ ترتیب دیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ایک دوسرے کے کام آئیں۔ انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنا کر اس نے پیدا کیا ہے، ایک کا نام ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح۔ نہ تنہا جسم انسان ہے اور نہ تنہا روح کو انسان کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہ جمع ہو جائیں اس وقت تک انسان وجود میں نہیں آتا۔ اور دلیل کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ معبود نے جب انسان اول کو خلق کرنا چاہا، جسے اپنا منصب عطا کرنا تھا، خلیفۃ اللہ فی الارض بنانا تھا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اور اس سلسلے میں اعلان بھی کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ اور اپنا نبی بھیجنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ اس اعلان کے بعد اب مرحلہ تھا جناب آدم کی خلقت کا۔ تھوڑی سی توجہ، جناب آدم کی خلقت کا مرحلہ تھا۔ پیدا ہونے والا انسان اول ابو البشر خلیفۃ اللہ فی الارض، اور پیدا کرنے والا اللہ قادر مطلق۔ وہ چاہتا تو ایک لفظ کن کے ذریعے بھی جناب آدم کو پیدا کر سکتا تھا۔ قرآن میں آیت موجود ہے سورہ یاسین میں، انما امرہ اذا اراد اللہ ان یامر شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جب یہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کے سلسلے میں کہ وہ وجود میں آ جائے، تو وہ کن کہنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو جناب آدم کو بھی ایک لفظ کن کے ذریعے وہ خلق کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ حکمت پروردگار کا تقاضا یہ ہوا کہ جناب آدم کی خلقت کو تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزارا جائے، اور اس کے لیے اہتمام یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے دنیا کے اور خاص طور پہ زمین کے گوشے گوشے کی مٹی منگوائی۔ تھوڑی سی مٹی کسی ایک جگہ سے آتی اس سے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن پوری زمین پر سے مختلف جگہوں سے مختلف رنگوں کی مٹی لائی گئی۔ یہاں پہ پڑھنے کے بعد، یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان
یہ اختل مختلف رنگ و نسل میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ مختلف رنگوں کی مٹی سے پیدا ہوا ہے، لہذا انسان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ دنیا بھر سے مختلف رنگوں کی مٹی لائی گئی اور اسے گوندھا گیا، اور گوندھنے کے بعد اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں لس پیدا ہو گئی۔ جب لس پیدا ہو گئی تو پتلا بنایا گیا، اور اس پتلے کو بھی زمین و آسمان کے درمیان سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں کھنکھناہٹ پیدا ہو گئی۔ اس پورے عرصے میں جب جناب آدم کا پتلا زمین و آسمان کے درمیان خشک ہو رہا تھا، ابلیس اس کے قریب سے گزرتا تھا۔ چنانچہ حسد کی آگ میں جلنے والا ابلیس اس سے یہی کہتا تھا، چاہے زبان سے کہتا ہو چاہے اپنے وجود بے زبانی سے کہتا ہو، کہ تو ہی خلیفۃ اللہ فی الارض بنے گا، تو ہی منصبدار پروردگار بنے گا۔ نتیجے کے طور پہ وہ اہانت آمیز عنوانات اختیار کرتا تھا۔ کبھی جناب آدم کے پتلے کو ٹھوکر لگاتا تھا، کبھی اس پہ لعاب دہن پھینکتا تھا، اور کبھی ہوا کی صورت جناب آدم کے پتلے میں سما جاتا تھا اور پورے پتلے میں گردش کرتا تھا۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ابلیس اور شیاطین اتنی آسانی سے ہمیں گمراہ کیوں کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بابا آدم کے پتلے میں گردش کر چکا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ وہ انسان کی نفسیات سے، انسان کے رگ و ریشے سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کیسے کس کو گمراہ کرنا چاہیے، اسے پتا ہے کہ کیسے ادنا کو گمراہ کرتے ہیں، کیسے اعلیٰ کو گمراہ کرتے ہیں، کیسے عربی کو بہکانا ہے، کیسے عجمی کو بہکانا ہے، کیسے امیر کو بہکانا ہے، کیسے غبیر کو غریب کو بہکانا، کیسے جاہل کو بہکانا ہے، اور کیسے عالم کو گمراہ کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ لیکن ابھی وہ صرف مٹی کا پتلا ہے۔ قدرت اس کی ساری اہانتیں اور توہین برداشت کرتی رہی، لیکن جب وہ دن آیا کہ اسی مٹی کے پتلے میں روح داخل کی پروردگار نے، اور حکم دیا تمام فرشتوں کو، ابلیس بھی اس میں شامل تھا، کہ تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ملائکہ انہوں نے اپنی جبین نیاز سجدے میں رکھ دی، سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے پوچھا سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ تو اس نے یہی کہا کہ معبود تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے خلق کیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں افضل ہو کر اپنے سے کمتر کا سجدہ کیسے کروں؟ پروردگار عالم نے اس کی اس منطق کا، اس کی اس لاجک کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر کہا تو یہ کہا کہ تجھے مردود بارگاہ قرار دیا جاتا ہے، نکل جا میری بزم سے، تو قیامت تک کے لیے قابل لعنت ہے۔ پروردگار عالم نے، معبود نے روز اول اس کی منطق کا جواب نہ دے کر مردود بارگاہ قرار دے کے اپنی بند سے نکال کر یہ بتلا دیا کہ دیکھو منطق وہی منطق ہے جو حق کے دائرے میں ہو، لیکن جو حق کے دائرے سے وہ باہر ہوتی ہے وہ منطق نہیں ہوتی، بکواس ہوتی ہے، اور بکواس کا جواب اگر اللہ کے مقابلے میں کی جائے تو لعنت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ان واقعات سے ہمیں سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے، اس میں جو باریک نکات ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ افضلیت اور مفضولیت کا معیار مادہ تخلیق نہیں ہوتا۔
کون افضل ہے، کون کمتر ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون ادنا ہے، کون اعلیٰ ہے، اس کا معیار مادہ تخلیق نہیں ہے، حسب و نسب نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار ذکر پروردگار ہے، طاعت پروردگار ہے، عبودیت ہے، بندگی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ آج ابلیس نے صرف سجدے کا انکار کیا ہے، وہ عنوانات اہانت کے جو پہلے اختیار کرتا تھا اس میں سے اس کی جرأت نہ ہو سکی کہ کوئی عنوان آج اختیار کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مٹی کا پتلا نہیں ہے، بلکہ اس میں روح داخل کی جا چکی ہے، وہ ابو البشر بن چکا ہے، وہ آدم صفی اللہ بن چکا ہے، وہ منصبدار الہی بن چکا ہے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بن چکا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک سجدے نہ کرنے کے جرم میں اسے اپنی بن سے باہر نکالا اور اسے بھی اس کی توہین قرار دیا۔ عزیزان محترم، پہلے ہی دن پروردگار نے اپنا یہ بھی قانون پہچانوا دیا کہ دیکھو، قدرت اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کی اہانت برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ عرش پہ فرشتوں کے درمیان بنایا گیا ہو یا زمین پر حاجیوں کے درمیان بنایا جائے۔ اور جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں آئے گا وہ قابل لعنت ہوگا، چاہے وہ ابلیس ہو یا ابلیس کے پیروکار ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو جب تک روح نہیں داخل ہوئی تھی یہ مٹی کا پتلا تھا، روح داخل ہوئی انسان بنا۔ جب تک روح اس جسم میں ہے انسان ہے، قابل تعظیم ہے، محفلوں میں بلایا جا رہا ہے، لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کو صدر محفل میں جگہ دی جا رہی، توجہ۔ اور جب یہی روح پھر اس جسم کو چھوڑ کے الگ ہو جاتی ہے تو اب زیادہ سے زیادہ احترام جو ہوتا وہ یہ کہ غسل و کفن کے بعد جنازہ تیار ہوا اور لے جا کر قبرستان میں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ اب ابتدا بھی دیکھیے اور انتہا بھی دیکھیے۔ جب تک روح نہیں داخل کی گئی تھی مٹی کا پتلا تھا، روح داخل ہوئی انسان بنا، روح الگ ہو گئی پھر مٹی ہو گیا اور مٹی میں جا ملا۔ اور جس نے بھی دیکھا، جو بھی جنازے میں آیا، اس نے یہی کہا کہ ہم مٹی میں جا رہے ہیں، مٹی دینے جا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ روح نہ ہو تو انسان مٹی ہے، روح داخل ہوتی ہے تو انسان بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ طے ہے کہ نہ صرف مٹی انسان ہے، نہ صرف جسم انسان ہے، اور نہ صرف روح انسان ہے، جب تک یہ دونوں جمع نہ ہو جائیں۔ اور دونوں کی ضروریات ہیں اور دونوں کے تقاضے ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے جسمانی ضروریات بھی ہیں اور روحانی ضروریات بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے اس دور میں ہم نے جسمانی تقاضوں کو تو سامنے رکھا ہے، لیکن ہم روح کی ضرورتوں کو بالکل فراموش کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے نہ روح ہے، نہ روح کی ضرورتیں ہیں، نہ روح کے تقاضے۔ ہم جی رہے ہیں تو جسمانی تقاضوں کی تکمیل کریے، مر رہے ہیں تو جسمانی تقاضوں کی تکمیل کریے۔ کیوں؟ آج کی ترقی یافتہ دنیا کا کیا نعرہ ہے؟ توجہ، انسانی ضرورتیں 3 لفظوں میں خلاصہ ہوتی ہیں: روٹی، کپڑا، مکان۔ یا بتائیے کہ روٹی جسم کی ضرورت ہے کہ روح کی ضرورت ہے؟ کپڑا جسم کی ضرورت ہے یا روح کی ضرورت ہے؟ مکان جسم کی ضرورت ہے یا روح کی ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف اور صرف
جسم کو سامنے رکھتے ہیں اور بھولے بیٹھے ہیں کہ روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی صورت سے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جس طرح جسم کو لباس کی ضرورت ہے، اس صورت سے روح کے لیے بھی ایک لباس ہوتا ہے۔ جس طرح جسم کو صاحبان اور مکان کی ضرورت ہے، اس کے لیے روح کے لیے بھی ایک ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، ویسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کو دوا علاج کی ضرورت ہے، اسی صورت سے روح کو بھی دوا علاج کی ضرورت ہے۔ ہم جسمانی تقاضوں کی تکمیل میں مشغول ہیں، نتیجے کے طور پہ جسم ہمارا فربہ تر و تازہ موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، آرام و آسائش میں مبتلا ہے، نرم بستروں پہ سو رہے ہیں، عالیشان محلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، قیمتی سے قیمتی لباس پہن رہے ہیں، نرم بستروں پہ سو رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نیند کی نعمت سے محروم ہیں، سکون ہمیں میسر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پہلو ہے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں، جس کی بنا پر ہم سکون سے محروم ہیں، سکون سے محروم ہیں۔ پوری دنیا کا اس وقت آپ جائزہ لیں، پوری دنیا، پوری کائنات کا، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، ہندوستان میں فقراء بستے ہیں، ہندوستان میں غریب طبقے کے لوگ ہیں، لیکن وہاں تو آرام و آسائش کی کوئی کمی نہیں، سب کچھ فراہم ہے، سارے وسائل زندگی فراہم ہیں، آرام و آسائش کے سارے سامان اور وسائل ان کے پاس مہیا ہیں، کھانے پینے کے لیے اچھی غذائیں ہیں، رہنے کے لیے اچھے مکانات ہیں، سفر کرنے کے لیے بہترین گاڑیاں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اگر محروم ہیں تو وہ سکون کی نعمت سے، اور اسی لیے در در مارے پھر رہے ہیں سکون کی تلاش میں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں سکون عطا کر سکتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے برخلاف ہم جب غریب ملکوں کو دیکھتے ہیں، اسی ہندوستان کا جائزہ لے لیجئے کہ جاڑا آتا ہے تو جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں صحیح، توجہ، پلیٹ فارم پہ صحیح، فوٹ پاتھ پہ صحیح، بوسیدہ کپڑے اوڑھ کے صحیح، بوسیدہ چادر لپیٹ کے صحیح، ایک غریب اور مفلس انسان کم سے کم چین کی نیند تو لے لیتا ہے، مگر یہ صاحبان تخت و تاج و ملک و مال، یہ صاحبان اقتدار نیند کی نعمت سے اس طرح محروم ہیں کہ نرم پہ بستر پہ پڑے ہوئے کروٹیں لیتے رہتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، پھر بھی نہ سکون میسر ہے نہ نیند میسر ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ وجہ انہیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم بتاتے ہیں، ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اسلام نے بتایا ہے، ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت نے بتایا ہے، ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ قرآن نے بتایا ہے۔ اگر تم اپنے وجود کے آدھے حصے کو نظر انداز کر دو گے اور صرف جسم کی ضرورتوں کی تکمیل میں لگ جاؤ گے تو جسم آرام و آسائش کے باوجود تڑپتا رہے گا، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اگر واقعی سکون حاصل کرنا ہے تو روح کی ضرورتوں کی تکمیل کرو، روح کے تقاضوں کو پورا کرو، روح اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کرو، روح کو غذا کی ضرورت ہے تو روحانی غذا اس تک پہنچاؤ، روح کو کے جتنے تقاضے ہیں ان کی تکمیل کرو۔ اگر روح کے تقاضوں کی تکمیل کرنے لگو تو جسم بھوکا بھی رہے گا تب بھی سکون کے ساتھ رہے گا، تب بھی سکون کے ساتھ رہے گا۔ اب سمجھو کہ پنجتن پاک روزے پہ روزہ رکھتے رہے مگر کوئی طاقت انہیں سکون سے محروم نہ کر سکی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ آنکھوں کو کھولا، قرآن سنایا، دنیا کو بتایا، میں حق کا ولی ہوں، رحمت کا وسیع ہوں، مولا کل، ہاتھوں کو اٹھایا، خود کو تڑوایا اور یہ فرمایا جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن۔ 39 دن تک جب جیتنا خیبر تب بولے پیغمبر پرچم کو دکھا کر یہ کل میں دوں گا اور اس کو دوں گا، کرار جو ہوگا جیسے ہی حیدر اور حق پچھاڑے خیبر کو کھاڑے
بلا لے چڑیوں کی چہک میں پھولوں کی مہک میں ہم سب کا آقا ہم سب کا مولا کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا جھوم کے بولو کچھ پچھلے بولو کچھ اگلے بولو کچھ پچھلے بولو کچھ اگلے بولو نعرے اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اسے کہتے ہیں پاکیزہ خون. محمد وال محمد. یہ نعرہ مجلس کی کامیابی اور ناکامی کا تو معیار نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، لیکن ایمان اور نفاق کی پہچان ضرور ہے. دنیا ترقی کرتے کرتے آج اس مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ پوری کائنات سمٹ کے اس کے لیے نقطہ بن گئی. انسان کمپیوٹر ایج میں زندگی بسر کر رہا ہے. ہر چیز کو پرکھنے کے لیے، ہر چیز کو جانچنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی پیمانہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی پیمانہ موجود ہے. بخار کو جانچنے کے لیے تھرمامیٹر موجود ہے، بلڈ پریشر کو جانچنے کے لیے بلڈ پریشر مانیٹر موجود ہے. توجہ، خون کی شوگر کو ناپنے کے لیے بھی پیمانہ، ہر چیز کو ناپنے کے لیے پیمانہ موجود ہے. مگر اتنی ترقی کے باوجود نہ ایمان کا پیمانہ ان کے پاس ہے اور نہ نفاق کا پیمانہ ہے. ہمارے لاکھوں لاکھ سلام پیغمبر پر. پیغمبر یہ پیمانہ 1400 سال پہلے ہمارے حوالے کر گئے تھے. حذیفہ سے خطاب کر کے کہا تھا کہ جب بھی منافق اور مومن کی پہچان دشوار ہو جائے تو علی کا تذکرہ کرنا. جب مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے یہ پہچاننا کہ ان میں کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کس کا چہرہ ہے، تو ذکر علی کرنا، چاہے نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو. ذکر علی کرنے کے بعد چہروں کو پڑھنا شروع کر دینا. ذکر علی کرنے کے بعد چہروں کو دیکھنا. دو طرح کے چہرے نظر آئیں گے. کچھ وہ چہرے ہوں گے جو علی کے تذکرے پہ مرجھا جائیں گے، کچھ وہ چہرے ہوں گے جو علی کے تذکرے پہ مرجھا جائیں گے، اور کچھ وہ چہرے ہوں گے جو علی کا تذکرہ سن کے پھول کی طرح کھل اٹھیں گے. ہم نے امام زادوں کا کیا جو تذکرہ، ہم نے امام زادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا، اور لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتا رہے ہیں حلالی ہے کون کون. تو دو طرح کے چہرے ملیں گے. علی کا تذکرہ سننے کے بعد مجمع میں دو طرح کے لوگ دکھائی دیں گے. کچھ وہ چہرے ہوں گے جو علی کے تذکرے پہ مرجھا جائیں گے، کچھ وہ تذکرے ہوں گے جو علی کا چہرہ سن کے پھول کی طرح کھل اٹھیں گے. بس یہی پہچان ہے. جو چہرے مرجھا جائیں سمجھنا منافقوں کے چہرے ہیں، جو کھل اٹھیں سمجھنا مومنوں کے چہرے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اور عزیزان محترم، علی پیغمبر نے انہیں ایمان، اسلام
اور حقیقی دین کا معیار قرار دیا ہے، کسوٹی قرار دیا ہے۔ کسی کو دیکھنا ہے کہ حق اس کے پاس ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ علی اس کے پاس ہے کہ نہیں۔ دیکھنا ہے دین کسی کے پاس ہے یا نہیں، تو دیکھو کہ علی سے تمسک ہے کہ نہیں۔ دیکھنا ہے کہ رضا پروردگار اس کے پاس ہے کہ نہیں، توجہ، تو یہ دیکھو کہ علی اس سے راضی ہے کہ نہیں۔ جی یہ مسئلہ آسان نہیں ہے، 1400 سال ہو گئے۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کے لیے آج تک دعا کی جاتی ہے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ نمازی دعا کر رہے ہیں، روزے دار دعا کر رہے ہیں، حاجی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے رضی اللہ کہہ رہے ہیں، دیندار رضی اللہ کہہ رہے ہیں، بے دین رضی اللہ کہ اتنی بڑی تعداد میں 1400 سال سے رضی اللہ کہا جا رہا ہے۔ یہ مسلسل رضی اللہ کی دعا، کیا مطلب؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، ٹھیک دعا کر رہے ہیں، اب کیسے پتا چلے کہ یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں، اللہ ان سے راضی ہوا کہ نہیں؟ آخرت اور عاقبت کی بات تو بات کی ہے، ہمیں دنیا میں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہوا کہ نہیں، آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں۔ تو اس کے لیے کوئی پیمانہ، کوئی معیار، کوئی پہچان؟ پیغمبر نے 2 پیمانے ہمارے حوالے کیے۔ ایک پیمانہ مولا کائنات کی ذات گرامی، علی مع الحق والحق مع علی، توجہ، دار الحق حیث دار علی۔ ایک پیمانہ مولا کائنات کی ذات گرامی، اور دوسرا پیمانہ شہزادی کونین کی ذات گرامی، جس کے لیے پیغمبر فرمائے کہ رضا فاطمہ من رضایا، فاطمہ کی رضا، فاطمہ کی مرضی میری رضا ہے، میری مرضی ہے، میری خوشنودی ہے، اور میری خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اس کا مطلب کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اب لاکھ تم رضی اللہ کہتے رہو، ہم یہ دیکھیں گے کہ اسے فاطمہ راضی ہے کہ نہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ تو علی کا ذکر بھی پہچان کا ذریعہ ہے، علی کا چہرہ بھی پہچان کا ذریعہ ہے، اور علی کی محبت بھی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جی میں نے درمیان میں اپنی گفتگو کو روک کے یہ نکات عرض کیے تاکہ آپ کی روح ایمانی تازہ ہو، اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اتنی ترقی یافتہ دنیا، مگر آج بھی حسب نسب کی پہچان بہت مشکل ہے۔ جب تک ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہو اس وقت تک نہیں پتا چل سکتا کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے یا نہیں۔ میں اس پہلو کی طرف اشارہ ضرور کر رہا ہوں، لیکن آپ سے ایک گزارش بھی ہے، وہ یہ کہ وہ الفاظ جو بازاری ہیں اور فرش مجلس سے ہٹ کر گلیوں میں، دکانوں پر، بازاروں میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں نعروں میں اگر نہ استعمال کیا جائے اس اعتبار سے کہ اہل بیت یہاں تشریف رکھتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ وجہ کیا ہے؟ ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ عام سطح کے الفاظ ہوتے ہیں، بازاری الفاظ ہوتے ہیں،
جن کا شمار گالیوں میں بھی ہوتا ہے، اور کچھ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ادبی نوعیت کے ہوتے ہیں، بات کہی جاتی ہے مگر پردے میں کہی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ مجالس و محافل میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کے سامنے بے ادبی والی گفتگو نہیں کر سکتے تو پھر اہل بیت کی موجودگی میں ایسی گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو اب اگر یہ پتہ چلانا ہے کہ یہ شخص حسب اور نسب کے اعتبار سے کیسا ہے، تو پیغمبر نے اس کے لیے بھی معیار دیا کہ دلوں کی گہرائیوں میں ٹٹول کے دیکھو اس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے یا نہیں، علی کی محبت پائی جاتی یا نہیں۔ پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا کہ علی تمہیں دوست نہیں رکھ سکتا مگر وہی شخص کہ جو حسب و نسب کے اعتبار سے پاک ہوگا، لیکن جس کا حسب و نسب نجس ہوگا، یعنی غلط وسیلے سے دنیا میں آیا ہوگا، وہ ہمیشہ تمہیں دشمن رکھے گا۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو حلال زادہ ہوتا ہے وہ علی کا دوست ہوتا ہے، اور جس کا حسب نسب نجس ہوتا ہے علی کے دل کی محبت نہیں بلکہ اس کے دل میں بغض ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ تو یہ علی کی ذات ہے کہ جو ان حقائق کو ہمارے سامنے لے آتی ہے، ہم انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ مجلس، یہ محفل اسی لیے ہے کہ ہماری جسمانی اور روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہو۔ میں نے عرض کیا کہ انسان جسم اور روح دو چیزوں سے بنا ہے، جسم کے بھی تقاضے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہیں۔ آپ ہوٹلوں میں چلے جائیں کھانا کھانے کے لیے، یا گھر میں دسترخوان پہ بیٹھ جائیں غذا حاصل کرنے کے لیے، تو جسمانی تقاضوں کی تو تکمیل ہوگی لیکن روحانی تقاضوں کی تکمیل وہاں نہیں ہوگی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے مجلس حسین اور ذکر اہل بیت کی شکل میں ہمیں ایک ایسا مرکز ادا کر دیا ہے جہاں جسمانی تقاضوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، روحانی تقاضوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، جسمانی غذا بھی ملتی ہے، روحانی غذا بھی ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس کا آغاز ہی ہوتا ہے تلاوت کلام پروردگار سے۔ ذکر پروردگار روح کی غذا ہے۔ قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو سکون اور اطمینان ذکر پروردگار سے ملتا ہے، روح کو سکون ذکر پروردگار سے ملتا ہے۔ تو ذکر پروردگار روح کی غذا ہے، اور ذکر پروردگار کا مفہوم بھی سمجھیے۔ ذکر پروردگار کا مفہوم صرف تسبیح پروردگار نہیں ہے، ذکر پروردگار کا مفہوم صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، ذکر پروردگار کا مفہوم صرف لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہنا نہیں ہے۔ یہ سب ذکر پروردگار کی بہترین قسمیں ہیں۔ نماز ذکر پروردگار کا بہترین مفہوم ہے، بہترین مصداق ہے، لیکن عبادت کا اور ذکر پروردگار کا مفہوم صرف نماز تک محدود نہیں ہے۔ نماز کی عظمت کو ہرگز ہرگز گھٹانا نہیں، اور کوئی بھی گھٹا نہیں سکتا۔ کوئی بھی بندہ مومن، کوئی بھی عالم دین، وہ عالم دین نہیں ہے کہ جو منبر سے نماز کو سبک کر کے پیش کرے۔ اس لیے کہ چھٹے امام کا ارشاد موجود ہے، لا تنالو شفاعتی لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاح۔ مفہوم؟ ہماری شفاعت اسے نہیں مل سکتی جو نماز کو سبک اور معمولی سمجھتا ہو، یعنی نماز کو امپورٹنس نہ دیتا ہو، نماز کو اہمیت نہ دیتا ہو۔ نماز کا وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے بازار۔ نماز کا وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے آفس۔ نماز کا وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے لوگوں سے ملاقات۔ جب دو کام ایک ہی وقت میں ٹکرائیں تو انسان جس کو اہمیت دے گا اسے پہلے بجا لائے گا،
اور جس کو غیر اہم سمجھے گا اسے بعد میں ٹال دے گا۔ توجہ، امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری شفاعت اسے نہیں مل سکتی جو نماز کو معمولی سمجھتا ہو۔ لہذا جب بھی ایسا مرحلہ آئے کہ دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہوں ایک ہی وقت میں اور نماز کا وقت ہو، تو ہمیں تمام کاموں پر زندگی کے نماز کو فوقیت دینا چاہیے۔ نماز نہ پڑھنے کی بات تو اور ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ نماز پڑھتے ہیں مگر اہمیت نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ امام خمینی نے ہمارے لاکھوں لاکھ سلام ان کی روح طیب و طاہر پر، انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب بھی ایسا موقع آئے کہ دو کام ایک وقت میں ٹکرائیں تو نماز سے نہ کہو کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، نماز سے نہ کہو کہ مجھے دفتر جانا ہے، نماز سے نہ کہو کہ مجھے بازار جانا ہے، نماز سے نہ کہو کہ مجھے لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، بلکہ کاموں سے کہو کہ تم ٹھہرو مجھے نماز پڑھنا ہے۔ صلوات پڑھو پر محمد وآل محمد۔ اور بات آ گئی ہے تو ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم لوگ ہندوستانی ذہنیت کے مالک ہیں، بہت ساری باتیں حتیٰ کہ دین کو بھی ہم ہندوستان کے پیمانے میں سمو کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا کوئی سوچ سکتا ہے یہاں پر کہ چھٹے امام نے کہا ہے نا کہ ہماری یقیناً یہ تو طے ہے نا کہ ہم اہل بیت کی شفاعت کے بغیر اپنی عاقبت اور آخرت سنوار نہیں سکتے۔ تمام اخروی مراحل اس میں کامیابی نہیں مل سکتی اگر ان کی سفارش و شفاعت ہمیں نصیب نہ ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر مرحلے میں ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے، صراط کی منزل میں، میزان کی منزل میں، شفاعت کے مرحلے، ہر قدم پہ ہمیں ان کی سفارش شفاعت چاہیے۔ تب کوئی سوچے کہ صاحب ہم چہاردہ معصومین کے ماننے والے، چھٹے امام نے انکار کر دیا تو 14 میں سے ایک کم کر دیجئے، بقیہ 13 افراد تو موجود ہیں، 13 معصومین تو موجود ہیں، ہم ان سے کہیں گے آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، شہزادی سے کہیں گے بی بی آپ شفاعت کر دیجئے، ہم نے آپ کا غم منایا ہے، آپ کے لال کا ماتم کیا ہے، مولا سے کہیں گے مولا آپ سفارش کر دیجئے، ہم نے زندگی بھر آپ کا نعرہ لگایا ہے، علی علی کہا ہے آپ شفاعت کر دیجئے، امام حسین سے کہیں مولا آپ شفاعت کر دیجئے، ہم نے آپ کی عزاداری کی ہے۔ عزیزو اس فکر کا سد باب، یہ فکر ہے اور کیسے ہے بات تفسیر میں نہ چلی جائے، لیکن فائدے سے خالی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں نہیں لیکن عام طور پہ، مثلا فرض کر لیے کہ شادی میں، تقریب شادی میں نکاح پڑھنے کے لیے بلایا گیا عالم دین کو، اور بیچارہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بہت ساری غیر اسلامی رسمیں انجام پا رہی ہیں۔ پہلے تو صرف میوزک وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا، اب تو بے حساب مکس گیدرنگ بھی ہے، اسٹارٹر کے نام پہ نجس کھانے بھی ہیں مثلاً وغیرہ وغیرہ۔ اس نے دیکھا اس کی پیشانی پہ بل بڑھ گئے، اب اس کے پاس بس میں تھا گیا، اس نے کہا کہ میں نکاح نہیں پڑھتا احتجاجاً، میں جا رہا ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ جو لوگ بانی تقریب ہیں وہ شرمندہ ہوں اور معذرت کرتے، پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ آپ نہیں پڑھیں گے فلاں صاحب سے پڑھوا لیں گے، فلاں صاحب نہیں پڑھیں گے فلاں صاحب کو بلا لیں گے، یہاں والے نہیں پڑھیں گے دوسرے شہر سے بلا لیں گے، بنارس سے بلا لیں گے، لکھنؤ سے بلا لیں گے۔ یعنی ذہنیت یہ ہے قوم کی کہ جب جیب میں پیسہ ہے اور بازار میں مولوی تو پھر کمی کس بات کی ہے؟ کمی کس بات کی ہے؟ یہ فکر ہے۔ پیغمبر اس فکر کا پہلے ہی سد باب کر گئے تھے۔ اول تو چھٹے امام نے وہاں پہ واحد متکلم کا صیغہ نہیں رکھا، یہ نہیں کہا لا تنالو شفاعتی میری شفاعت، بلکہ جمع کا صیغہ رکھا لا تنالو شفاعتنا ہماری شفاعت، ہم اہل بیت کی شفاعت، ہم ائمہ اطہار کی شفاعت، جمع کا صیغہ رکھا۔ اور پیغمبر پہلے ہی سد باب کر گئے تھے یہ کہہ کر کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد۔ کیا مفہوم؟
جو اول کہے گا وہی اوسط کہے گا، جو اوسط کہے گا وہی آخر کہے گا، جو آخر کہے گا وہی سب کہیں گے، جو اول کرے گا وہی اوسط کرے گا، جو اوسط کرے گا وہی آخر کرے گا، جو آخر کرے گا وہی سب کریں گے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک نے شفاعت کی ذمہ داری لے لی تو سب شفاعت کریں گے، ایک نے انکار کر دیا تو سب انکار کریں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام کے اس ارشاد کو سننے کے بعد اب ہمیں ہر قیمت پر نماز کی پابندی کرنا ہے۔ نماز پڑھنا بھی ہے اور وقت پہ پڑھنا ہے۔ نماز کے مقابلے میں کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دینا ہے، نماز کو اہمیت دینا ہے۔ تو یقیناً نماز افضل عبادات، لیکن ذکر کا مفہوم صرف نماز اور تسبیح و تحلیل کے دائرے تک محدود نہیں، یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بلکہ ذکر کا مفہوم پوری زندگی کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے، ہر وہ چیز اور ہر وہ بات کہ جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے اور اللہ تک لے جائے وہ ذکر پروردگار میں شامل ہے، ذکر پروردگار میں شامل ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ فرش مجلس ذکر پروردگار کا بہترین عنوان ہے، ذکر پروردگار کا بہترین عنوان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس کا آغاز تلاوت سے ہوتا ہے، اس کے بعد پیشانی ہوتی ہے، اس میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اس کے بعد ذاکر ممبر پہ آتا ہے، ذاکر بھی اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کی آیت سے کرتا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پوری تقریر اگر ممبر پہ واقعاً اہل آیا ہے تو بات نائل کی نہیں، اگر ممبر کا حقدار آیا ہے تو اس کی گفتگو میں آپ کو پورا دین سمٹا ہوا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذکر اہل بیت کر رہا ہے، اور ذکر اہل بیت میں پورا دین سمٹا ہوا ہے، پورا مذہب سمٹا ہوا ہے، پورا اسلام سمٹا ہوا ہے۔ آپ ایک ذکر حسین کرتے ہیں، لیکن ذکر حسین میں نماز بھی ہے، ذکر حسین میں روزہ بھی ہے، ذکر حسین میں حج بھی ہے، ذکر حسین میں زکوٰۃ بھی ہے، ذکر حسین میں خمس بھی ہے، ذکر حسین میں جہاد بھی ہے، ذکر حسین میں امر بالمعروف بھی ہے، ذکر حسین میں نہی عن المنکر بھی ہے، ذکر حسین میں تبرہ بھی ہے، ذکر حسین میں تولا بھی ہے، ذکر حسین میں واجبات بھی ہیں، ذکر حسین میں محرمات بھی ہیں، ذکر حسین میں تعلیم و تربیت بھی ہے، ذکر حسین میں سماجیات بھی ہیں، ذکر حسین میں سیاسی امور بھی ہیں، ذکر حسین میں آداب معاشرت بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جزیات مذہب بھی ذکر حسین میں، کلیات مذہب بھی ذکر حسین میں، اعتقادات بھی ذکر حسین میں، احکام بھی ذکر حسین میں، اخلاقیات بھی ذکر حسین میں، توحید بھی ذکر حسین میں، عدل بھی ذکر حسین میں، نبوت بھی ذکر حسین میں، امامت بھی ذکر حسین میں، ولایت بھی ذکر حسین میں، معاد بھی ذکر حسین میں، قیامت بھی ذکر حسین میں، قبر کا مرحلہ بھی ذکر حسین میں، برزخ کی منزل بھی ذکر حسین میں، محشر بھی ذکر حسین میں، میزان بھی ذکر حسین میں، صراط بھی ذکر حسین میں، جزا و سزا بھی ذکر حسین میں، شفاعت بھی ذکر حسین میں، جنت بھی ذکر حسین میں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مصطفیٰ
اگر ہم ذکر حسین کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں. پیغمبر نے یوں ہی نہیں کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر فضائل علی بن ابی طالب. علی کے تذکرے سے اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنے اجتماعات کو زینت بخشو. کیوں زینت بخشو؟ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی میرے چچا داد بھائی ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی میرے داماد ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي. علی کا تذکرہ میرے تذکرے کی یاد دلاتا ہے، میرا ذکر یاد دلاتا ہے، مجھے یاد دلاتا ہے. وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کی یاد دلاتا ہے. اللہ کا تذکرہ ہے تو علی کا تذکرہ اللہ کا تذکرہ ہے، اور اللہ کا تذکرہ عبادت ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ مجلس عین عبادت ہے، عین عبادت ہے. اور عزیزان محترم، علی کے وجود کے سلسلے میں اور علی کی شان میں پیغمبر نے جتنے بھی ارشادات فرمائے ہیں ان کی تصدیق بھی اسی دور میں ہو گئی. علی کے تذکرے سے زینت بخشو. فَإِنَّ ذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ. عزیزان محترم، علی کو دیکھیے تو اللہ یاد آتا ہے، علی کی نمازوں کو دیکھیے تو اللہ یاد آ رہا ہے، علی کی جنگ کو دیکھیے تو اللہ کو یاد دلا رہی ہے. توجہ، علی کی جود و سخا کو دیکھیے تو اللہ کی یاد آ رہی ہے. علی کا عمل بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور علی کی خاموشی بھی اللہ کی یاد دلاتی ہے. علی کی جنگ بھی اللہ کو یاد دلاتی ہے، علی کی صلح بھی اللہ کو یاد دلاتی ہے. اور اسی تاریخ میں ملتا ہے، اور بعض سابق کے بزرگ علماء نے بھی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ مولائے کائنات جس وقت مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، دیکھنے والے دیکھتے تھے تو مختلف عنوانات کے، مختلف مزاج کے، مختلف گروہوں کے لوگ، ایک طرف بہادروں کا گروہ بیٹھا ہوا ہے جنگجوؤں کا، ایک طرف ماہرین انصاف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف شعراء اور ادبا بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس نے بھی علی کو دیکھا، علی کسی سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، خاموشی سے گزر رہے ہیں. چنانچہ بہادروں اور جنگجوؤں نے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ ما جاء ھذا الفتح. ہم گواہی دیتے ہیں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. کتنا بہادر ہے یہ جوان. خاموشی سے اور آگے بڑھے. ایک مرتبہ ماہرین انصاب نے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتح. ہم گواہی دیتے ہیں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. کتنا شریف النسب ہے یہ جوان. اور آگے بڑھے. شعراء اور ادبا نے دیکھا، لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتح. ہم گواہی دیتے ہیں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. کتنا خوبصورت ہے یہ جوان. عزیزو، اس سے ایک بات بہر سمجھ میں آئی کہ دنیا سمٹ کے ایک مرکز پہ آ گئی اور کہتی رہی لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اور لوگ کہنے میں تیار نہ ہوئے. اور یہاں علی خاموشی سے گزر رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج رہی. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. تو اس فرش کی، اس مجلس کی عظمت اور اہمیت کو پہچانیے، چاہے وہ ذکر امام مظلوم کے عنوان سے بچھایا جائے، عزاداری کے عنوان سے، اور چاہے وہ شہزادی کونین کی یاد میں بچھایا جائے. آپ نے مسلسل اس سے قبل مجالس سماعت فرمائیں، اور الحمدللہ اب ہر سال یہ پروگرام یہاں ہو رہا ہے. جیسا کہ مجھے اطلاع ملی، اللہ کی توفیقات آپ کے شامل حال ہیں. دعا کیجئے کہ توفیق برقرار رہے اور اس میں اضافہ. اور وہ جوان قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے شہزادی کا فرش اعضا بچھایا، شہزادی کی یاد منانے کے لیے بہترین اہتمامات کیے. یہ ایک دوسرے کی مدد کا بہترین عنوان ہے.
تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں، نیک کاموں کے مسئلے میں ایک دوسرے کے تعاون کرو۔ میرا وقت مکمل ہو گیا، لیکن چند لمحات آپ کے اضافی صرف کروں گا، مجھے معاف فرمائیں گے۔ میں اپنی بات مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مدد کا اور تعاون کا بہترین عنوان ہے فرش مجلس کا بچھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کے طفیل میں اہل بیت کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں، اہل بیت کے مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں۔ ہم اہل بیت کے قریب بھی ہوتے جا رہے ہیں، دل میں محبت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، وابستگی اور اٹیچمنٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دین کی واقفیت اور علم و معرفت بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اور حقیقتاً فرش مجلس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، اسے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ فرش مجلس پہ آئیے تو کبھی ثواب کے حصول کی نیت سے نہیں۔ لوگ ہم تو یہ کہتے ہیں مجلس میں کیوں جا رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ نوحہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ حصہ کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ عزیزان محترم، ثواب ہمارے آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے، ثواب اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ جو چیز دوسرے کے اختیار کی ہو اسے مقصد نہیں بناتے۔ اللہ ثواب دے گا، وہ رحمان و رحیم ہے، اپنے اصول اور معیاروں کے مطابق ثواب دے گا۔ اگر ہم کام اللہ کے لیے کریں گے، خالصتاً لوجہ اللہ کریں گے، تقرب الی اللہ کے قصد سے کریں گے، قربتاً الی اللہ کی نیت سے کریں گے، تو ہر عمل پہ ثواب ملے گا۔ نماز پڑھیں گے قربتاً الی اللہ تو نماز میں اجر ملے گا، روزہ رکھیں گے قربتاً الی اللہ تو روزے میں ثواب ملے گا، مجلس کریں گے قربتاً الی اللہ تو مجلس میں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر دنیا داری آ جائے، دکھاوا آ جائے، سناوا آ جائے، پریسٹیج آ جائے، کمپٹیشن آ جائے، گروہ بندی آ جائے، لڑائی آ جائے، جھگڑا آ جائے، یہ سارے کے سارے دنیاوی پہلو جہاں آئے تو مجلس تو جانے دیجیے، نماز بھی عبادت نہیں رہ جاتی، شرک بن جاتی ہے، بت پرستی بن جاتی ہے۔ لہذا ہمیشہ عمل کے تقدس کو محفوظ رکھیے گا، خالصتاً لوجہ اللہ انجام دیجیے، اخلاص نیت کے ساتھ انجام دیجیے۔ کوئی دنیاوی پہلو نہ آئے، نہ شہرت، نہ نام و نمود، نہ پریسٹیج، نہ مقابلے بازی، نہ گروہ بندی، نہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی ذہنیت، کوئی بھی اس طرح کا پہلو نہیں۔ عزیزو، کربلا لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے وجود میں نہیں آئی تھی، بلکہ گورے کالے ادنا اعلیٰ امیر غریب سب کو ایک مرکز پہ جمع کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی۔ لہذا حسینی وہی ہے جس نے کربلا سے پیغام دیا، عزادار مظلوم کربلا وہی ہے جس نے امام کی تعلیمات کو سنا ہو، سمجھا ہو، دل کی گہرائیوں میں اتارا ہو اور عمل کیا۔ آج ہم سب کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ کس کا پرسہ؟ شہزادی کونین کا پرسہ، رسول اسلام کی پارہ جگر کا پرسہ، علی کی شریک حیات کا پرسہ، مادر حسنین کا پرسہ، زینب ام کلثوم کی مادر گرامی کا پرسہ، خاتون جنت کا پرسہ، سیدہ نساء عالمیہ کا پرسہ، انسیہ حورا کا پرسہ، بطول عذرا کا پرسہ، عصمت کبریٰ کا پرسہ، شہزادی فاطمہ زہرا کا پرسہ۔ پرسہ کسے دینا ہے؟ پرسہ کسے پیش کرنا ہے؟ ایک طرف زخمی دل لیے ہوئے مولا کائنات موجود ہے، کیا کیفیت گزری ہے شہزادی کی شہادت کے بعد، غم و علم کے کس سخت ترین مرحلے سے گزرے ہیں، اسے نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ جو لفظیں عام طور پہ بیان ہوتی ہیں اور ممبر سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ صرف ہلکے پھلکے مطالب ہیں جو
ان لفظوں کے ذریعے سے ذہنوں تک منتقل ہو سکتے ہیں، ورنہ حقیقی مرحلے میں مولا کائنات غم و عالم کی کس عظیم منزل سے گزرے ہیں، کن سخت مرحلوں سے گزرے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ فاطمہ جیسی شریک حیات، شہزادی جیسی مونس تنہائی، جی ایک ایک قدم پہ، ایک ایک مرحلے میں شہزادی مولا کائنات کی دلداری فرماتی ہیں، تسلی دیتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ اپنے اوپر جو مصائب ٹوٹ رہے ہیں، خود جو مصیبتیں برداشت کر رہی ہیں، ان مظالم کو مولا کائنات سے بیان نہ کریں۔ آج جو چند لمحے میرے ساتھ، آخری مجلس ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ صرف ہوگا تو یہ وقت ضائع نہیں جا رہا ہے، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا مرحلہ ہے۔ شہزادی کونین یقیناً شفاعت فرمائیں گی، دل کی گہرائی سے پرسا دیجیے۔ مولا کائنات کے سخت ترین مرحلوں سے گزر رہے ہیں، مگر شہزادی کونین ان کی انیس و مونس و دمساز کے طور پہ موجود ہے۔ یقیناً دروازہ جلایا جا چکا ہے، یقیناً پہلو کی ہڈیاں شکستہ ہو چکی ہیں، یقیناً جناب محسن کی شہادت واقع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے دنوں زندہ رہی، شہزادی بستر پہ نہیں رہی، عصا کا سہارا لیتی تھی اور گھر کے تمام امور انجام دیتی تھی۔ ہمارے لاکھوں لاکھ سلام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاتھ میں عصا ہوتا تھا اور پیشانی پہ ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اگر فضا سے پوچھئے گا تو وہ بھی بتائیں گی کہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ یہ نہ سمجھ میں آتا تھا کہ پٹی کا رنگ زیادہ درد ہے یا شہزادی کونین کے چہرے کا رنگ زیادہ درد ہے۔ یہ سارے مرحلے، مگر جتنا زیادہ پردہ ڈال سکتی ہیں پردہ ڈال رہی، مولا کائنات سے پوشیدہ رکھتی ہیں اپنے اوپر ٹوٹنے والے مسائل، مگر کچھ باتیں جو شہزادی کے دل میں خنجر لگاتی تھی۔ ایک دن مولا کائنات جب تشریف لے آئے مسجد سے دولت سرا میں، حرم سرا میں، تو شہزادی نے سوال کیا، یا ابوالحسن، لفظیں میری ہیں، یہ مدینے والے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اب لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا۔ کتنا سخت مرحلہ تھا۔ یا علی، میں نے سنا لوگوں نے سلام کرنا ترک کر دیا ہے۔ مولا کائنات نے بھیگی ہوئی آنکھوں اور پلکوں کے ساتھ کہا، بنت رسول، اب مرحلہ اس سے بھی آگے آ چکا ہے، اب لوگ سلام ہی نہیں کرتے بلکہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ آپ روئیں گے اور بہت روئیں گے۔ تو کتنا سخت تھا مرحلہ مولا کائنات کے لیے، شہزادی کا دنیا سے اٹھ جانا، پیغمبر کی رحلت اور پیغمبر کی 75 یا 95 روزوں کے بعد شہزادی کونین سے مفارقت، جسے مولا کائنات نے اپنے مرثیے میں بیان فرمایا ہے، اپنے مرثیے میں اپنے درد کو بیان کیا ہے۔ اس مرثیے کو پڑھیے اور آنکھوں سے پرسا پیش کیجئے، گرم آنسوؤں سے مولا کائنات کے بارگاہ میں شہزادی کی تعزیت پیش کیجئے، اور اس کے بعد آپ کو تعزیت دینا ہے تو کسے؟ جناب زینب بھی ہیں، جناب ام کلثوم بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، لیکن عزیزو ایک امام جس کا آپ سال بھر ماتم کرتے ہیں،
جس کا آپ سال بھر سوگ مناتے ہیں، جس کی آپ سال بھر فرش عزا بچھاتے ہیں، آج وہ آپ کا امام، مظلوم امام، ہمارا امام حسین، وہ بھی صاحب غم ہے۔ عجب نہیں کہ امام بھی فرش مجلس پہ آئے ہو۔ لہذا آج عزیزو، اب تک حسین کا پرسہ فاطمہ کو دیا ہے، آج فاطمہ کا پرسہ حسین کو دیجئے۔ امام مظلوم کو ان کی مادر گرامی کا پرسہ دیجئے۔ امام حسن بھی مرثیہ پڑھ رہے ہیں، جناب زینب بھی مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اور امام حسین بھی مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ سب کے مرثیہ کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ مادر گرامی ہم سے بات کیجئے، مادر گرامی ہم سے کلام کیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل پھٹ جائے، شدت غم سے دل دوبارہ ہو جائے، اس طرح کے الفاظ۔ لیکن ایک وہ وقت بھی آیا جب جنازہ تیار ہوا، قیامت کا وقت اور نزدیک آ گیا، جنازہ تیار ہوا، مولا کائنات نے آواز دی، زینب کلثوم قریب آؤ، حسن و حسین نزدیک آؤ، اپنی مادر گرامی کا آخری دیدار کر لو، جنازہ رخصت ہونے والا ہے۔ عزیزو، سب نے دیدار کیا، سب جنازے کے قریب آئے، لیکن ہمارا یہ امام مظلوم کچھ فاصلے پہ کھڑا ہوا ہے۔ امام نے کہا، میرے لال حسین، کیا تمہیں مادر گرامی سے رخصت نہیں ہونا ہے؟ کہا، بابا اب سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ جب بھی میں نزدیک آتا تھا، مادر گرامی اپنے ہاتھ پھیلا دیتی تھی اور مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی تھی، اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی تھی۔ یہ مادر گرامی کا دستور تھا، جب تک مادر گرامی اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں گی میں قریب نہ آؤں گا۔ عزیزو، تاریخ میں ملتا ہے، بندے کفن ٹوٹے، شہزادی کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال حسین، آ میرے لال حسین، میرے کلیجے سے لگ جا۔ امام حسین کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ اب چھوٹا شہزادہ اپنی مادر گرامی سے رخصت ہو رہا ہے۔ عجب نہیں آخری وقت میں ایک عہد و پیمان ہوا ہو، وہ عہد و پیمان یہ کہ مادر گرامی، جس طرح آخری وقت میں آپ کے پاس موجود ہوں اور رخصت کر رہا ہوں، اسی صورت سے میرے آخری وقت آپ کو کربلا میں آنا ہوگا۔ شاید یہی تو وجہ تھی کہ جب خشبر خنجر چلا رہا تھا، حسین کا سوکھا گلا، خنجر چلتا تھا اور رک جاتا تھا، ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی کہ بدخیہ ماں خنجر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوگی، اے شبر، ارے میں نے اپنے لال کو چکیا پیس کر کیا اسی دل کے لیے پالا تھا کہ میرے لال کو تو بے دردی سے ذبح کر دے۔ واہ، حسین نے الوداع کہا، یہاں فاطمہ الوداع کہہ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔